أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذین اور جو لوگ یحاجون جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں من بعد اس کے بعد مستجیب لہ کہ قبول کر لیا گیا اس کے لیے اس کے لیے اس کو حجتہم ان کی حجت ان کا جھگڑا علیہم ان پر حجتہم داحضۃ لغو ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ لغوی معنی آپ کے سامنے آیا، اللہ یہی بتلانا چاہ رہے اس آیت میں کہ ہر چیز حق واضح ہو چکا ہے، پھر بھی ہماری آیتوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسا ان کا جھگڑا کرنا ہمارے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب بیکار اور لغو ہے۔ ہاں جی، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں، ہم دوسری پھر تیسری، ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتے آپ ہے کون آپ سے، تو وہ بھی اگلے کو بھی اگر میں ہوں کون، اللہ نے فرمایا کہ ہے ہی بیکار، حیثیت ہی نہیں ہے ان کی، جھگڑوں کی، حق کو نہیں مان رہے، سخت عذاب ان کے لیے باقی تیار ہے۔ اللہ الذی وہ جس نے انزل نازل کی الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ والمیزان اور میزان وما یدریک اور آپ کو کیا خبر لعل الساعۃ شاید کہ قیامت قریب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 16 سے آج جو ہے وہ ترجمہ ہم نے پڑھا۔ یہاں پہ ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرے جو مفسرین انہوں نے اکثر نے یہ لکھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی، اللہ کی بات کو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، سمجھدار لوگوں نے، لیکن یہ لوگ مسلسل جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا داخذۃ عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کی یہ دلیل یہ کمزور ہے۔ یہ معنی دوسرے مفسرین شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا خوبصورت معنی کیا، فرماتے ہیں یہ ایک سوال کا جواب ہے،
بعد کے لوگوں نے، جو ان کے بعد آئے، ان لوگوں نے پہلے لوگوں کی تحریرات کو پڑھا اور گمراہ ہو گئے، تو آیا وہ اس معاملے میں معذور ہوں گے یا عذر ہے ان کا؟ بھئی انہوں نے تو ان کی کتابیں پڑھی، وہ ان کے پیچھے چلنے لگے جو ان کے بعد ہے، تحریف تو پہلے والوں نے کی تھی، ہاں جی، تو کیا یہ ان کا عذر قبول ہوگا؟ فرمایا بالکل بھی عذر قبول نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک یہ عذر ساقط ہے اور مردود ہے، بالکل بھی یہ عذر ان کا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے دو دلیلیں اللہ نے بیان کی، دو دلیلیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ فرمایا مستجیب لہ، پہلی دلیل تو یہ کہ اس مسئلے کو تو یہ جو اہل کتاب مستجیبہ، یہ جو اہل کتاب ہے یہ مان چکے کچھ علماء، ہاں جی، تو علماء کا مان لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات کیا ہے؟ حق ہے۔ تبھی تو ان لوگوں کے کچھ مولویوں نے، علماء نے یہ بات مانی، تو ان کو چاہیے تھا ان علماء کے پیچھے چلتے نا، یہ ان علماء کے پیچھے کیوں چلے جنہوں نے بغاوت کی اور تبدیلی کی، اور اس کتاب کے پیچھے چلے جو تبدیل شدہ کتاب تھی؟ ہاں، ان کا عذر یہ والا قابل قبول نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جائے، دوسرے نمبر پہ آ جائے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ دونوں آیتوں کی تفسیر مختصر طور پر اگر کرنی ہو تو یہ بھی بیان کر دی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ نے ایک عظیم الشان کتاب نازل فرما دیے جس میں اللہ نے حق کو مسئلہ توحید اور دیگر ضروریات، نکاح کے ہوں، طلاق کے ہوں، خلا کے ہوں، عدت کے ہوں، رسالت کے ہوں، وصیت کے ہوں، وراثت کے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے، صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہے، یہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اور یہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کس لیے؟ حق کے ساتھ، برحق نازل کر دیا۔ تمام حقوق کے لیے یہ شریعت قرآن ہے، پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے احکامات ہیں، پھر دوسرے شریعت جو حق باتیں ہیں، ہاں یہ اللہ نے جب واضح کر دی ہے تو ان کو چاہیے تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ان کو چاہیے تھا غور و فکر کرتے، عمل کرتے نا۔ یہ الٹا کہہ رہے ہمیں تو اجازت دی جائے، ہم یہ کام نہ کریں، فلاں نہ کریں، وہ نہ کریں۔ آج کے دور میں بھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یار ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ہم تو ایسے ہی بس جاہل لوگ ہیں، یہ تو جی تبلیغ والوں کا کام ہے، یہ تو جی مولویوں کا کام ہے، یہ تو جی نا نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک پہ فرض ہے، اس میں مولوی غیر مولوی نہیں چلا جاتا۔ دین کا ہونا، اتنی چیزیں تو سیکھنا ہر انسان مسلمان کے لیے کیا ہے؟ فرض، فرض ضروری ہے۔ اب غسل کرنا ہے، کتنے لوگ نہیں پتہ ہے، وہ گھوم رہے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں۔ جگہ جگہ مدرسے، جگہ جگہ قرآن کے دروس ہے، جگہ جگہ دین کی جماعتیں کام کر رہی ہے، دارالافتاء موجود ہے، مفتیان کرام، اللہ اکبر، کیا بات۔ جی پہلے دور میں لوگ نکلتے تھے گھوڑے پہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، گدھے پہ، کھچر پہ، کئی دنوں کا سفر ایک مسئلہ۔ آپ موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں یہاں سے، پھر بھی کوئی نہیں جاتا ہے، میں نے کئیوں کو مشورہ دیا، وہ دوسری بار رابطہ ہی نہیں کرتے۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں، یہ بنوری ٹوپ چلے جی، کتنے مدارس ہیں قریب قریب، جائے پوچھے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کیا ہے۔ تجارت میں ہمیں اپنی بات چلانی ہے، نکاح میں اپنی بات، شادی میں اپنی بات، میت میں اپنی بات۔ بہرحال ہمارا بھی یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، یہ اگلی آیت میں اللہ نے اس کا بیان کیا۔ کون سی وری؟ جس کے شروع میں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے
پہلے بھی یہ آ چکا ہے، اللہ نے بتلا دیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سورہ حبیب السجدہ پچھلی سورت تھی نا، اس کے اندر آیت نمبر 42 میں اللہ نے یہ فرمایا نہ اس کے جو آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں جو باتیں، نہ پیچھے آنے والی جو خبریں اس نے دیے وہ بالکل سچ ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ کوئی اس کو دنیا کے اندر بچے چھوٹے چھوٹے ان کے سینوں سے کوئی نکال سکتے ہیں، لا لا لا، ہر زمانے میں کرنے والوں نے کوششیں کی لیکن اللہ نے ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قرآن اسی اپنی اصلی حالت میں محفوظ و موجود رہے گا۔ ہاں یہ اللہ نے بتلا دیا لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ بہرحال یہاں پہ ایک لفظ آیا بالحق کی آگے دوسرا لفظ کیا ہے؟ والمیزان، یہ دوسرا لفظ ہے۔ اب یہ میزان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مفسرین کا اس سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے۔ کون سا؟ جس سے ناپتے تولتے کہ بھئی اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ کرو، یہ کیا ہے؟ اس میں انصاف قائم کیا کرو، اس میں کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آیت نمبر 7 میں اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور کیا فرمایا؟ اور ترازو قائم کیا، کیا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور اسی طرح وزن کو انصاف کے ساتھ درست کر لو اور تول میں کمی نہ کرو۔ سورہ مطففین میں بھی یہی بات آئی، سورہ مطففین میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اللہ نے فرمایا یہ جو ایک میزان ہے جس کے ذریعے تولا جاتا ہے، اس کے متعلق میں نے حکم دیا ہے ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نبی علیہ السلام بازار تشریف لے جاتے، آپ نے تاجروں کو خطاب کر کے فرمایا، یہاں پہ یہ بھی بتا دوں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی، بازار میں جاؤ تو اللہ کی پناہ میں آیا کرو، ہاں وہ شیطانوں کی پناہ گاہ ہیں۔ ہاں جی، اور ہم تو ہماری خواتین بھی روز، ہاں جی، اور نوجوان مرد بھی بچے بھی محمود آباد گیٹ جا رہے ہیں، ہاں جی ادھر صحیح نہیں، ادھر صدر حلت، صدر جامع کلات۔ اللہ پاک درجات بلند فرمائے قاری عبدالعزیز استاد، والد محترم، استاد محترم، میں نے ان کو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے بازار یا اس طرح، اور الحمدللہ جب کبھی شادی میں یا نکاح میں یا عید پہ آتے تھے، اور الحمدللہ ان کی خوشبو اور ان کا چہرہ اس کو جو سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ خوبصورتی اس سے نہیں بنتی ہے کہ فلانی شاپنگ بھی فلانی شاپنگ بھی، جتنا ایک اللہ نے دیا ہوا ہے ایک حد میں رہ کے کیا جائے، ہر روز نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہاں جا کے بے حیائی والے کام، یہ بھی اس سے بھی منع ہے، پناہ مانگی گئی۔ بہرحال فرمایا تاجروں کو خطاب کی، فرمایا اے تجار کے گرو فقد، اے تجار کے گرو قد ولیتم امرینی حلقت فیہ الامم الصالفہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئی۔ ہاں دو چیزیں کون سی ہیں؟ المکیال والمیزان، ایک کیا ہے؟
माप और दूसरी तौल। हाँ जी, जब उन लोगों ने माप और तौल में कमी की अल्लाह ने उनको हलाक। ये मुख्तलिफ किस्में आजकल आपने देखा होगा, कई मशीन आ गई है, उससे आगे बड़े बड़े स्टोरों पे उससे भी अगला निजाम आ गया है। हाँ जी, मुझे लगता है ऐसा भी जमाना हो सकता है, आप ही क्या हो कि चीज उठाई है वो वजन हो चुका होगा, जरूरत नहीं भाई आपका वजन इतना है। और ऐसा है भी, ये 5 किलो का है, ये 10 किलो का, ये 15 किलो का, वो कहा तो बस तुला हुआ पहले हर चीज। ये इस तरह के निजाम आ चुके हैं। बहरहाल ये भी फरमाया कि अगर तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तुम्हारा हशर भी उन्हीं की तरह होगा। उन लोगों ने नाप तोल में कमी की, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। बास कहते हैं मीजान से मुराद इखलाक भी है। इखलाक क्या कि अच्छा इखलाक, अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, इखलाक को अच्छे रखो। ये हर चीज को परख सकता है। इसी तरह बाद लोगों ने मीजान से अदल मुराद लिया है, जब भी कोई काम करो अदल के साथ। बहरहाल वो क़यामत के जो मुनकिर थे ना, वो कहते थे मता अदलवाद, कब क़यामत आएगी? अल्लाह ने फरमाया मा युदरीका लअल्ल साअत करीब, क्या खबर है तुम्हें, शायद वो करीब ही हो। क्यों? इसलिए उसने आखिर आना ही है, क्योंकि जो चीज गुजर जाती है वो दूर हो जाती है, गई तो ये आएगी, इसलिए करीब है। क्या जबरदस्त नुक्ता बयान किया। जो गुजर जाती है वो गई, और जिसने आना होता है करीब आ रही है। जी जा रहे भाई, कहाँ जा रहे हैं जी? नारायण का गान जा रहे हैं जी, पहाड़ियों पे रवा दवाएं। आज ही पीछे जो है वो गुजर गया मानसेरा, क्या दूर हो गया। अब करीब क्या है? जाना है वो करीब है। हाँ जी, लअल्ल साअत करीब, तुम्हें क्या खबर, शायद करीब है। अता अम्रुल्लाह, आ चुका है, फला तस्ताजिलू, जल्दी ना मचाओ। बहरहाल इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया क़यामत की 2 किस्में, क़यामत कुबरा, क़यामत सुगरा। क़यामत सुगरा क्या है? किसी की मौत वाक़ई हो गई, अब क्या हो गया, ये उसके लिए क़यामत वाक़ई होगी। मम्माता, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम्माता फ़क़द क़ामत क़यामतु, जो बंदा मर गया उसकी क़यामत वाक़ई। क्यों? इसलिए कब्र उन मंजिलों में से, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है जिसमें इंसान मौत के फौरन बाद वहाँ क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो चूंकि इंसान को अपनी मौत का भी पता, तो इसलिए फरमाया वो करीब है, तुम्हें मौत का पता है। तो इसी तरह वही है, वो मौत की पहली, ये मौत जो है वो उसकी पहली सीढ़ी है। मौत तुम्हें पता ही नहीं कब आ जाएगी अचानक, तो वो करीब हुआ क़यामत। और इसी तरह क़यामत कुबरा है, वो क्या है? जो जब सबको जमा किया जाएगा क़यामत और उसके बाद हिसाब किताब होगा, उसे क़यामत कुबरा कहते हैं। उसका इल्म भी अल्लाह के अलावा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ। बड़े धड़ल्ले से लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें कोई, मैंने उस दिन भी बताया था, कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का दर्जा बहुत बड़ा है। हाँ, हम पूरी जिंदगी भी लगे रहे उनका हक अदा इतना सभी नहीं कर सकते, लेकिन आलिमुल गैब, गैब की हर एक चीज पोशीदा बातों को जानने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। खुद अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, क़यामत का इल्म सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। फिर ये कहते हैं जी नबी भी ये जानते हैं, हजरत अली भी ये जानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी ये जानते हैं जी। आजकल के तो बाबे उनकी पिलियां भी जानती है। आज जी 10 बार म्याऊं की मेहमान तो 11 आए थे, वो इसलिए कि 11वां जो था वो वहाबी था। हाँ, क्या था? वहाबी था। इसलिए उसने क्या किया, 10 बार म्याऊं किए, और जिस दिन जितनी बार म्याऊं करती है उतनी बार उतने ही मेहमान आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो गैब जानती है। वाह भाई वाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम हमें हिदायत नसीब फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।